السلام علیکم۔ آخری خواہش ایک نصیحت آموز واقعہ، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل بیا اور مالا کو ضرور سبسکرائب کریں اینڈ بی اے پارٹ آف آور جرنی۔ میرا نام عبد المالک ہے اور میں لاہور کا ایک بہت بڑا بزنس مین گنا جاتا ہوں۔ میں دراصل آپ سے اپنے والد صاحب کی آخری خواہش کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب کو سردی کا مرض لاحق تھا۔ وہ گھر میں بھی ہر وقت اوور کوٹ پہن کر پھرتے۔ وہ جون جولائی کی سخت گرمی میں بھی دھوپ میں بیٹھتے تو جا کر ان کی حالت کچھ بہتر ہوتی۔ اسی وجہ سے ان کی جلد جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ گرمیوں میں بھی لحاف لے کر سوتے، پاؤں میں ڈبل جرابیں پہنتے اور صبح و شام ہیٹر کے سامنے بیٹھے رہتے۔ سردیاں تو ان کے لیے بالکل ہی ناقابل برداشت ہوا کرتی تھیں۔ وہ اکتوبر میں ہی کپ کپانا شروع کر دیتے۔ اس مسئلے کا حل ہم نے یہ نکالا کہ ان کو اکتوبر سے مارچ تک اپنے دبئی والے اپارٹمنٹ بھیج دیتے۔ 6 ماہ وہ وہاں گزارتے اور باقی 6 ماہ کے لیے لاہور آ جاتے۔ اس خوفناک بیماری کے باوجود اللہ تعالیٰ کا میرے والد صاحب پر بہت کرم تھا۔ وہ ایک ارب پتی تھے۔ حقیقتاً مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتی۔ وہ دنیا کے مشہور ترین ڈاکٹرز کے زیر علاج رہے، لیکن اس خوفناک بیماری نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں آ کر وہ بہت حد تک سنکی ہو گئے تھے۔ وہ روز مجھے اپنے پاس بٹھاتے، میری ٹھوڑی پکڑتے اور نمناک آواز میں کہتے، عبد المالک، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن میں بھی زمین سے 6 فٹ نیچے پڑا ہوں گا، اندر اندھیرا اور سردی ہوگی اور میرے بدن پر صرف 2 چادریں ہوں گی، تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ عبد المالک، کیا تم میرا کام کرو گے؟ میں ہر روز جواب دیتا، جی ابا جان، میں اپنی جان لڑا دوں گا، آپ حکم کیجئے۔ میرے والد بڑی لجاجت سے فرماتے، بیٹا تم کسی سے فتویٰ لے کر مجھے گرم کپڑوں میں دفن کر دینا۔ یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم میری قبر کو گرم رکھنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا۔ میں فوراً حامی بھر لیتا۔ میرا خیال تھا کسی نہ کسی طرح کسی مفتی سے فتویٰ لے کر یہ سارا معاملہ حل کر دوں گا، لیکن میں فیل ہو گیا۔ وہ 1000 میں فوت ہو گئے۔ ہم نے انہیں گرم پانی سے غسل دیا، اوور کوٹ پہنایا اور اوپر کفن پہنا دیا۔ مولوی صاحب نے جب اوور کوٹ دیکھا تو جنازہ پڑھوانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ہر طرح کا لالچ دیا، ان کی منتیں بھی کی، لیکن سب بے سود رہا۔ چنانچہ میں نے جنازہ خود پڑھوانے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی والد صاحب کی میت کے پیچھے کھڑا ہوا، سب لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور مجھے سمجھانے لگے کہ اللہ کا حکم ہی سب سے مقدم رکھو۔ اسی طرح میں قبر میں انسولیشن کروانے کا بندوبست بھی کر چکا تھا، لیکن سب بزرگوں اور رشتہ داروں نے اعتراض کیا اور پورے شہر کا کہنا تھا کہ آج تک فرعونیوں کے علاوہ کسی نے اندر سے قبر پکی نہیں کروائی۔ یہ بدعت ہے اور ہم ہرگز بھی بدعت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا، یہاں تک کہ لوگوں کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ میں نے بڑے دکھی دل سے والد صاحب کو اوور کوٹ اتار کر قبر میں دفنا دیا اور قبر بھی اندر سے کچی کروا دی۔ تدفین کے بعد بہت دیر تک میں قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ یہ دکھ میرے دل کو کاٹتا تھا کہ میں اپنے والد کی آخری خواہش بھی پوری نہ کر سکا، وہ والد جس نے مجھے بہت ناز نخروں سے پالا۔ اور یہ سوچتے سوچتے میری ہچکی بن جاتی۔ اس کے بعد جب بھی میں والد کی قبر پر جاتا، شرمندگی سے سر جھکا لیتا اور ان سے معافیاں مانگتا رہتا۔ یہ سلسلہ مہینہ بھر جاری رہا۔ ایک رات میں گہری نیند میں تھا، میرے والد میرے خواب میں آئے۔ وہ سفید کفن میں ملبوس تھے، انہیں شدید سردی لگ رہی تھی اور مجھے بلا رہے تھے، عبد المالک، عبد المالک، اٹھو اور میری بات سنو۔ میں نے خواب میں ان کی طرف دیکھا، پھر میں نے کہا، جی والد صاحب۔ ایک لمحے کو مجھے یقین نہ آیا، میں ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، میرے بیٹے، میں تمہیں زندگی کی وہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو مجھے مرنے کے بعد معلوم ہوئی۔ میں نے کہا، ابا جی آپ عرض کریں، میں سن رہا ہوں۔ بولے، بیٹا میں ارب پتی تھا، میں چیک پر خود دستخط نہیں کیا کرتا تھا،
میرے مینیجرز میرا سب کام کیا کرتے تھے، میں زمین جائیداد کا بھی مالک تھا اور تم جیسے سعادت مند بیٹوں کا بھی باپ تھا، لیکن تم اور میری ساری دولت مل کر بھی میری یہ خواہش پوری نہ کر سکے۔ میں گرم کپڑوں اور گرم قبر میں بھی دفن نہ ہو سکا۔ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ انسان کی ساری دولت اور ساری اولاد مل کر بھی موت کے بعد اس کی مدد نہیں کر سکتی، یہ قبر میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر یہ سب قبر میں میرا ساتھ دے سکتے تو میری آخری خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ چنانچہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دولت وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ دے، اور اولاد وہ ہے جو زندگی کے بعد بھی اولاد رہے۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، بیٹا میں نے اپنی پوری زندگی دولت کمائی، میں اس کا 99% حصہ دنیا میں چھوڑ گیا۔ یہ 99% حصہ میرے بعد نااہل ثابت ہوا، جبکہ میں نے اس کے 1% سے یتیم اور غریب بچوں کے لیے اسکول بنایا۔ دولت کا وہ 1 حصہ میرے لیے صالح ثابت ہوا، وہ آج بھی میرے کام آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سمیت 6 بچے دیے تھے، میں نے ان تمام بچوں کو پریکٹیکل بنا دیا۔ یہ بچے دنیا دار ہیں، یہ زندگی میں مجھ سے بہت زیادہ کامیاب ہیں، یہ دھڑا دھڑ پیسہ بھی کما رہے ہیں، لیکن مجھے ان میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ البتہ میں نے اپنے خاندان کی ایک یتیم بچی کو تعلیم دلائی تھی، وہ بچی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ وہ ڈاکٹر ہفتے میں 2 دن غریب مریضوں کا مفت علاج کرتی ہے، مجھے ان 2 دنوں کا بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ بچی اور اس کے 2 دن میرے لیے صالح ثابت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے بیٹا کہ تم بھی اپنی دولت کا 1% اپنے اوپر خرچ کرو اور 99% کو صالح بنا دو۔ تم مرنے کے بعد بھی خوشحال رہو گے، اور تم اپنی اولاد کو کاروبار کے ساتھ ساتھ ویلفیئر پر لگا دو، یہ صالح ہو جائے گی، اور یہ صالح اولاد تمہیں صدیوں تک نفع دے گی۔ میرے والد اٹھے، میرا ماتھا چوما اور چلے گئے۔ میرا خواب ٹوٹ گیا، میں جاگ کر بیٹھ گیا۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا، ماتھے کا پسینہ خشک کیا اور ہنس کر بولا، بس میرے والد نے مجھے زندگی کی ڈائریکشن دے، میں دولت جمع حصہ الگ کیا، یہ 10% حصہ اپنی زندگی کی متاع کے لیے رکھا تاکہ میرا گھرانہ اور میں ایک باعزت زندگی گزار سکیں۔ باقی دولت میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ میں نے ملک کے دور دراز علاقوں میں کنویں کھدوائے، پانی کا بندوبست کروایا، اسکول اور ڈسپینسریز بنوائی۔ میں نے دولت کا 1% حصہ یتیم بچوں کی اعلیٰ تعلیم یہ بھی وقف کر دیا۔ میری دولت صالح ہوتی چلی گئی، میں اب اپنے بچوں کو بھی ویلفیئر کے کام پر لگا کر صالح بناتا جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ بھی ایک نہ ایک دن میری قبر کے لیے ٹھنڈک بن جائیں گے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، آپ بچوں کو کیسے صالح بنا رہے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل ہے، آج کے بچے تو موز اور گھوڑوں کی طرح ہیں۔ وہ مسکرایا اور بولا، میں بچوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں، ہماری کامیابی ہمارا اثاثہ ہوتی ہے، ہم جب تک اس اثاثے کا ایک بڑا حصہ صدقہ نہیں دے ہم اللہ پہ اپنے کرم اور احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انجینئر ہیں تو اپنی انجینئرنگ کا 1% حصہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے وقف کریں اور باقی سب صدقہ کر دیں، لوگوں کے لیے مفت کام کریں، لوگوں کو اپنے علم اور فن کے فوائد میں شامل کر لیں، آپ صالح ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ لوگوں کا مفت علاج کریں، یہ مفت علاج آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا اور یہ صدقہ آپ کو صالح بنا دے گا۔ اگر آپ تاجر ہیں تو اپنی تجارت کو منافع خوری، ملاوٹ اور بددیانتی سے پاک کر لیں، آپ صالح تاجر ہو جائیں گے اور اس کا آپ اور آپ کے والدین کو اجر عظیم رہے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو اب تک اس پریکٹس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں زندگی میں اور میرے والد موت کے بعد مطمئن ہیں۔ وہ اکثر اوور کوٹ پہن کر میرے خواب میں آتے ہیں، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں، شاباش عبد المالک، اور میں نہال ہو جاتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی قبر کو بھی ہمارے صالح اعمال کے باعث ٹھنڈک بخشے، آمین۔ جزاک اللہ۔